بسم الله الرحمن الرحيم حامدا لله عز وجل سبحانه وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات علماء کبار، مشائخ اعظام، ہماری دینی مذہبی جماعتوں جمعیتوں کے عہدیداران، ذمہ داران، ہماری تنظیمات کے سربراہان و ذمہ داران، اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ بزرگ ہیں، علامہ کوکب نورانی اوکاروی صاحب، علامہ شاہ عبدالحق صاحب، خود علامہ مظفر شاہ صاحب، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، ان کے لیے یہ صبح کی نیند کو قربان کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ یہ آئے، یہاں تشریف فرما ہوئے، ہمیں آپ کو تقویت بخشی، دین کو، مسلک کو تقویت بخشی. ان سب حضرات نے جو کہا میں لفظ بلفظ اس سب کی تائید کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اب جو ہم مشن کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ہمیں شخصیتوں کی نفی کرنی پڑے گی اور مشن کے پرچم کو سربلند رکھنا ہوگا. پہلی ریلی جو تاریخی تھی، اسی لیے وہ ہم نے اہل سنت و جماعت پاکستان کے نام سے نکالی تھی، جو ہم سب کا مشترکہ عنوان ہے، جو ہم سب کا مشترکہ نام ہے، جو ہم سب کی مشترکہ پہچان ہے. اسی میں کریں گے. آج جو یہ پروگرام ہے، آپ نے ہمارے حوصلے کو بڑھا دیا ہے، آپ نے ہماری ہمتوں کو بڑھا دیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ سب ہمارے، آپ بھی مطمئن ہیں سب کہ آپ نے ہمیں مایوس نہیں کیا، آپ نے حوصلہ دیا، ہماری ہمت بھی بڑھ گئی ہے. آج رات پارکنگ کلب صدر کے بالمقابل شہدائے میلاد مسجد میں جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام اسی طرح سے عظمت صحابہ و اہل بیت کا جلسہ ہو رہا ہے. یہ جلسے قوت کا اظہار نہیں ہے، ان کا پیغام نہیں پہنچتا، یہ موٹیویشن کے لیے ہیں، یہ اسٹیمولیشن کے لیے ہیں،
یہ لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے ہیں۔ وہ ریلی جس کو آپ پلاننگ کر رہے ہیں، جس کو سیٹلائٹ کے کیمرے دیکھیں گے، جس کو شرق سے لے کر غرب تک اپنی اور مخالف قوتیں دیکھیں گی، وہ جب آپ مزار قائد سے تبت سینٹر تک انسانی سروں سے بھر دیں گے۔ اس لیے آج کے بعد جو دو جمعے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ہمارے دوستوں نے 12 ستمبر بروز ہفتہ 10 بجے صبح کا وقت مقرر کیا ہے۔ بتائیے کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ علماء ائمہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رکھے، جو نیچے رکھے گا وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجمع میں آیا ہے۔ مفتی صاحب نے جو یہ اعلان کیا کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تن من اور دھن سب ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم نے دین کے نام پر کھایا، دین کے نام پر پلے بڑے، دین ہماری پہچان، مسلک ہماری پہچان، دین اور مسلک ہمارا عنوان۔ صحابہ نے پہلے دین کو دیا تھا اور پھر اللہ نے ان کو لوٹایا۔ ہمیں دین نے پہلے دیا ہے اور اب آپ کو تھوڑا سا لوٹانا ہے۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کسی اور سے چندے کی اپیل کرنے سے پہلا حصہ اپنا ڈالوں گا۔ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنا وقت بھی دیں گے، اپنی صلاحیتیں بھی دیں گے اور اپنے وسائل بھی دیں گے۔ جب آپ اپنے وسائل دیں گے، اپنی جیب سے دیں گے، تو لوگوں کی تجوریوں کی دروازے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں ان تمام اکابر سے کہتا ہوں، تمام آپ جو نامی گرامی خطباء ہیں، کہ آئندہ 2 جمعوں کی تقریریں اپنی ریکارڈ کرائیں، کیونکہ FIR کاٹی جا سکتی ہے۔ تو آپ کے پاس تاریخ کے ساتھ تقریر کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کل اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے، انہوں نے منافرت پھیلائی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ جو جلسے ہو رہے ہیں اس کی بھی ریکارڈنگ ضروری ہے، کیونکہ مجھے پیغام آیا کہ ہم FIR کاٹیں گے آپ لوگوں کی بھی۔ میں نے کہا کہ تحریک انصاف کا اگر انصاف یہ ہے کہ قاتل اور مقتول سے یکساں ٹریٹ کیا جائے گا، ظالم اور مظلوم سے یکساں ٹریٹ کیا جائے گا، جارح اور مجروح سے یکساں ٹریٹ کیا جائے گا، تو پھر خان اعظم جن کو چور ڈکیت کہہ کر جیلوں میں ڈالتے ہیں خود بھی ساتھ چلے جائیں، تاکہ پھر انصاف ہو جائے۔ جو ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، کوئی ایک مثال دیں کہ ہمارے کسی عالم نے کسی کے جذبات کو مجروح کیا، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا، اور یہ تبدیلی سرکار ہے اور واقعی تبدیلی آئی۔ 73 سال میں کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کھلے میدان میں اور چوراہے میں آ کر لاؤڈ سپیکر پر صحابہ کرام کی توہین کرے، خلافت راشدہ کا انکار کرے،
بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء کی معاذ اللہ تکفیر کرے، یہ اس تبدیلی سرکار کے دور میں ہوا، یہ اس 74ویں سال میں ہوا ہے۔ تو ہمیں اس سرکار سے حساب لینے کا حق ہے یا نہیں لوگوں؟ بولو۔ اس لیے ہماری پریس کانفرنسوں کو بھی روکا گیا ہے اس موضوع پر، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے پیج پر ڈالا تو 24 گھنٹے میں 2 ملین افراد نے وزٹ کر دیا اور ہزاروں افراد نے آگے شیئر کیا اور کمنٹس دیے۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ریلی کے بارے میں بھی منفی خبریں آئیں کہ جی وہ منسوخ ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا۔ آپ اس دارالمجدیہ کے مرکز کے علاوہ کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ پچھلی ریلی پر بھی یہ جو ہے انہوں نے یہ طریقہ آزمایا تھا اور ایم اے جناح روڈ پر گٹر کھول دیے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ ہمیں دروازے میں آ کے گھیر لیا گیا۔ اب میں نے کہا کہ میں اللہ پر توکل کر کے ہم نے اعلان کیا ہے اگر اکیلے بھی نکل کے جانا پڑا تو ہم اپنے مقام پر جائیں گے۔ جب ہم اپنے دارالعلوم سے نکلے، سڑکوں پر آئے اور لیاقت آباد سے گزرتے ہوئے تو یقین جانیے مجھے نہیں پتا یہ فرشتے آئے، کون آیا، کہاں سے آیا، کہ اوپر اسٹیج سے ہم جب نظر ڈالتے تھے تو صرف انسانوں کے سر تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ 3 ہڈی تک ادھر جیل تک سر ہی سر تھے۔ پہلے آپ کو غیر مسلموں نے چیلنج کیا تھا، اب ملک کے اندر سے آپ کو چیلنج کیا گیا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور توانا جواب دینا ہے۔ میں نے کہا ہے آج پھر میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کو خبردار کرتا ہوں کہ کوئی بین الاقوامی سازش تیار کی گئی ہے اس ملک کو فرقواریت کی آگ میں جھونکنے کے لیے، اس ملک کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے، لیکن ہمارا جو نظام حکومت ہے، وزیر اعظم کے دائیں بائیں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، صوبائی حکومت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ شاہ صاحب یہ جن سے آپ ملے ہیں یہ چل کر ہمارے دروازوں میں کئی مرتبہ آئے، لیکن دوسروں کے آگے دھمکی دی گئی تو 5 منٹ میں مراد علی شاہ ڈھیر ہو گئے، لیٹ گئے مراد علی شاہ 5 منٹ میں۔ انہوں نے کہا جی آپ جب تک اس سیکرٹری کو برطرف نہیں کریں گے مجلس نہیں پڑھی جائے گی، اور پھر چند منٹ میں سیکرٹری بھی برطرف ہو گیا، تو پھر آپ کو غیرت پیدا کرنی ہے۔ کیا بے غیرتی قبول کرو گے؟ بے حمیتی قبول کرو گے؟ تو پھر آپ کو جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا آیا۔ تو پھر آپ تیار ہو جائیں، ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس آقا کے نام پر ساری نعمتیں کھائی ہیں تو آئیں تھوڑا سا نمکین بھی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ میرا پیغام ہے کہ ایک ایک آدمی 12 ستمبر کی ریلی کے لیے
मिशन बना ले कि उसने शब व रोज इसके लिए काम करना है। अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब तो आपको पता है मिलते ही नहीं है तकरीर के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे अभी बताया है कि आप ऐलान कर दें कि मैं हर वक्त दस्तयाब हूँगा इस रैली और अज़मत सहाबा व अहले बैत के मिशन के लिए, नामूस रिसालत के मिशन के लिए। और एक बात ये बता दूं कि कमेटी यहाँ दारुल जदिया में बना ली गई है। साददा रेहान अब्दुल नोमानी, अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब, अल्लामा लियाक़त हुसैन नदवी साहब, अल्लामा मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, हाँ सरवत एजाज कादरी साहब। अब शाह साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपना नुमाइंदा वो दें जो हर वक्त दस्तयाब हो। शाह साहब खुद आए ना, शाह साहब खुद। मैं तो कहता हूँ कि शाह साहब आए। शाह साहब इस कमेटी में शाह साहब। आप सब की ख्वाहिश है कि शाह साहब कमेटी में शामिल हों, तो फिर शाह साहब को अहद करना पड़ेगा कि मोबाइल बंद नहीं मिलेगा, रैली तक मोबाइल बंद नहीं मिलेगा। और अगर आप मौजूद नहीं है तो आपको कॉल बैक करना पड़ेगा। कॉल बैक करना पड़ेगा, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। ये नामूस मुस्तफ़ा का मसला है। ठीक है दो बंदे ले वो हम कर लेंगे, क्योंकि हर मस्जिद की इंतज़ामिया और जहाँ जहाँ मार्केट कमेटियाँ हैं उन तक आपने पहुँचना है कि हमने कॉलेजों के असातिज़ा, यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा और तलबा से भी अपील कर रहे हैं कि हमारा साथ दें। मुझे कहा गया था कि सब मिलकर करें, मैंने कहा नहीं, पहले अहले सुन्नत को खुद अपने आप को तोड़ने देंगे। सुभान अल्लाह। पहले सुन्नत अपने आप को साबित तो करें, फिर आगे बात चलेगी। तो एक ये मेरी आपकी खिदमत में गुजारिश है, क़ियादत न हमारा मक़सद नज़र है कि जो हज़रात हैं ये क़ियादत करें। लीडरी हमारा मक़सद नज़र नहीं है। हम मुल्ला लोग हैं, मदरसों के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सुबह आते हैं और मदरसे में बैठते हैं, बड़े शौक़ से लीडरी करें। लेकिन जब नामूस उलूहियत जल्ल व अला का मौका है, नामूस रिसालत का मौका है, नामूस सहाबा और अहले बैत का मसला है, तो फिर अपनी शख्सियत को पीछे करें, फिर कुर्बानी दें। एक तो ये आपसे मेरी 10 बस्ता सबसे गुजारिश है। और जैसा मैंने कहा है कि मैं भी हिस्सा डालूंगा, अल्लामा कोकम दुरानी औकारी का भी हिस्सा इंशाअल्लाह मिलेगा। सही है ना? जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मुफ्ती के नाम पर आवाम जमा होती है, जो खुतबा है साल से सब हिस्सा मिलाएंगे। हाँ, मुफ्ती आबिद मुबारक साहब हमारे रिकवरी ऑफिसर होंगे। अल्लामा लियाक़त हुसैन नदवी ने कहा कि हम भी पूरी हुकूमत सर्व करेंगे, डालेंगे, तो अपने हिस्सा भी डालेंगे। सारे नातवानों का हिस्सा भी ले लेंगे। हाँ, नातवानों का भी ले लेंगे। पता चल जाएगा ना कि नातवान जिस नाम में कमाते रहे हैं उस पर खर्च करने के लिए भी तैयार हैं या नहीं है। इसके साथ साथ जो इलाकाई कोऑर्डिनेटर ये मुकर्रर करेंगे, जी कर लेंगे, यहाँ से हम कर लेंगे, ये करेंगे और आपसे रब्ता करेंगे ताकि शाह फैसल, कोरंगी, मलिक सऊदाबाद, लांडी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाराबाद, कड़कबीरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और जो ओल्ड सिटी है, हर इलाके में एक मसूल, एक जिम्मेदार मुकर्रर किया जाए कि जो मुस्तकिल हरकत में हो।
ایک بار پھر آپ کو خبردار کرتا ہوں، علامہ کوکم درانی اکاڑوی نے ایک بات کی، میں تائید کرتا ہوں، میں اس پر کئی کالم لکھ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اپنے علماء کی تحقیر نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ آپ کو کوئی اختلاف بھی ہے تو کبھی ملاقات ہو تو اظہار کر دیں، سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں۔ ہم نے کوئی تقریر کار سوشل میڈیا میں نہیں رکھا ہوا، پالا ہوا کہ جو علماء کی توہین کرے، مشائخ کی توہین کرے یا ہماری تنظیمات کی توہین کرے۔ ہم بھی اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ شریعت ہم پر بھی حاکم ہے، سب پر حاکم ہے۔ یہ مفتی نذیر جان نعیمی صاحب بھی کمیٹی میں شامل ہیں اور وکلاء حضرات کی طرف سے آئے ہیں، تو ان کو بھی شامل ہاں یہ موجود ہیں، ان کے نمائندوں کو بھی شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں، اچھا یہ میں نے پوائنٹ آپ کو اس لیے بتائے کہ آپ اپنی تقریر میں یہ کہیں کہ ہم نے کسی پر جارحیت نہیں کی، جارحیت ہم پر نہیں ہے، ہم جارح نہیں ہیں مجروح ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں مظلوم ہیں، لہذا ہمیں فریاد کرنے کا حق ہے، لہذا ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا حق ہے۔ جو پیر ہیں جیسے علامہ احمد علی شاہ سیفی صاحب، یہ بھی اپنا قرض اتارے اور پورا وزن ڈالے، وسائل اس میں جھونک دے، لکھتے بھی ہیں۔ ہمارے مدارس بھی اس میں باقاعدہ حصہ لیں گے، ہماری مساجد بھی اس میں باقاعدہ حصہ لیں گی۔ اور ایک بار پھر کہہ دوں کہ کوئی منفی خبر آئے تو مرکز سے تصدیق کیے بغیر اس پر کوئی یقین نہ کرے، ہر حربہ استعمال کیا جائے گا، لیکن آپ نے ناپختہ کار ثابت نہیں کرنا اپنے آپ کو، آپ نے پختہ کار ثابت کرنا ہے، آپ نے دباؤ میں نہیں آنا، آپ نے ایف آئی آر سے نہیں ڈرنا۔ اور میں تحریک لبیک پاکستان سے بھی کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کا پورا وزن اس مشن کے پلڑے میں ہمیں نظر آنا چاہیے۔ دوسرے جو ہمارے غیر سیاسی دوست ہیں ان کو بھی میں نے پیغام دیا ہے، موجود ہیں جی، دونوں موجود ہیں، موجود ہے ماشاءاللہ، ان کی بھی ہمیں حاضری چاہیے۔ یہ وہ سیاست ہے جس کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ اگر کوئی اس کو سیاست کہتا ہے تو یہ سیاست انبیاء ہے، امت کے دین کے مفادات کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آنا، یہ سیاست نبوت ہے، یہ سیاست انبیاء ہے، یہ فراست مومنین ہے، اور آپ کو اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ ہمارے جو مجھے مختلف مواقع پر دوست کہتے رہے کہ آگے بڑھیں، میں حقیقت پسند ہوں، میں کہتا ہوں کہ 10 من اٹھا سکو تو 10 کلو کا دعویٰ کرو۔ اس لیے ہم اپنے لوگوں کو ہر موقع پر نہیں آزماتے، روز روز آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ اگر عشرے کے بعد اس کی نوبت آئی ہے تو پھر آپ کو بھی اس کا قرض ادا کرنا چاہیے، آپ کو بھی پورا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو
آپ سب تائید کرتے ہیں کہ دل و جان سے ساتھ دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر تائید کریں کہ آپ دل و جان سے ساتھ دیں گے۔ یقیناً اداروں کے لوگ، ایجنسیوں کے لوگ یہاں تشریف فرما ہوں گے، وہ لوگوں کے جذبات کو نوٹ کر دیں۔ اور 10:30 سے لے کر اس لمحے تک کسی نے کوئی ایسا خطاب نہیں کیا کہ جو حدود سے باہر۔ تو دہشت گرد ان کو قرار دینا چاہیے کہ جنہوں نے برسر عام آ کر اہل سنت کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ اس لیے ہم عالمی سطح پر بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مذہبی جذبات مجروح کرنے کو عالمی سطح پر دہشت گردی قرار دیا جائے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے FIR کاٹ دی ہے۔ بابا FIR کی اچار ڈالنی ہے ہم نے؟ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے ان مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے، ہمارے لوگوں کو تو آپ جیلوں میں ڈال دیں اور یہاں آپ FIR پر مطمئن کریں اور اگلوں کی ایک دھمکی پر جو ہے وہ FIR آپ واپس لیں، تو یہ اس فریب میں ہم نہیں آئیں گے۔ آؤ گے؟ ایکشن چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میں ایکشن لوں گا، اللہ کرے کہ وہ اس ایکشن لینے کے اعلان پر یوں ٹرن نہ لگے، اس پر قائم رہیں، اس پر پورا اتریں، اور نہ اہل سنت معاف نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے اعتقاد کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی، اس پر مفاہمت نہیں ہو سکتی، کوئی چارہ ڈالنے کی کوشش بھی نہ کرے، کوئی امیدیں بھی نہ دلائے۔ ایکشن چاہیے، ایکشن ایکشن ایکشن۔ الحمدللہ آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، ایک ایک فرد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے خطاب کیا، ان سے زیادہ ان کا شکر گزار ہوں کہ جن کو خطاب کا موقع نہیں ملا۔ اس لیے خطیب کے لیے خطاب کرنا یہ بڑا احسان نہیں ہے، بلکہ اپنے خطاب کی قربانی دینا یہ بڑا احسان ہے، لیکن اجتماعیت کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں کوئی تقریر نہ کروں، میں میدان خطابت کا بندہ بھی نہیں ہوں، امر مجبوری میں آتا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ نوجوان ہمارے ساتھی آئیں، آگے آئیں، قیادت کو سنبھالیں، لیڈ کریں، ہم ان کے پشت پہ کھڑے ہوں۔ زیادہ کوئی خواہش پیشی نہیں ہے، خالصاً للہ تعالی و خالصاً لوجہ اللہ، یہ محبت رسول میں، محبت اہل بیت میں اور محبت صحابہ میں ہم جمع ہیں۔ اس لیے آئندہ بھی شخصی نعرے نہیں لگیں گے۔ مفتی اعظم کو بھی چھوڑ دے، سارے مفتی اعظم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک ہیں، بس منیب الرحمان نام لے لیں کافی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے پروجیکشن کے لیے یہ ہوا ہے، کوئی پروجیکشن مطلوب نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائے، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ کے پیارے حبیب کا
दामन रहमत और दामन ताईद व नुसरत अहले बैत अतहार का दस्त दामान मुबारक साहबा किराम का दस्त दामान मुबारक हमारे सरों पर। और जब तक ये सहारे हैं हम बेसहारा नहीं। माना कि हमारी हुकूमत नहीं है, माना कि किसी ऐवान में हम मौजूद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल वाला उसके रसूल मुकर्रम अहले बैत अतहार असहाब किबार औलियाए कामिलीन का दस्त ताईद हमारी पुष्ट पर है, तो ये हमारे लिए काफ़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।